وہ کیا ہے؟ اذکر. اور اسی طرح اذ آ گیا، اخذ فعل ماضی آ گیا، اذ بھی آ گیا، فعل ماضی بھی آ گیا. تو اذ سے پہلے کلمہ پوشیدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اذکر. واذکر اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. یہ عبارت بنی. یہ میرا قاعدہ نہیں ہے، کسی مسلک کا قاعدہ نہیں ہے، یہ تفسیر کا اصول ہے، سبھی کے نزدیک مسلم ہے، مصدق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، تفاسیر اٹھا کے دیکھیے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یا تو یہ آیت خطاب ہے اہل کتاب سے، یہ آیت خطاب ہے اہل کتاب سے. میں آسان باتیں بھی کروں گا، کچھ مشکل بھی ہوگی، لیکن سمجھا کے چلوں گا. توجہ ہوئی تو ضرور سمجھ آئے گی. بعض مفسرین نے کہا، یہاں مفتی احمد یار خانیمی نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور نے بھی لکھا ہے کہ یہ خطاب ہے اہل کتاب سے، یعنی یہود اور نصارہ. تو پھر یہاں لفظ جو پوشیدہ ہے وَاذْكُرُوا اِذْ قَالَ، جمع آ گیا نا، اور تم سب یاد کرو جب وَاذْكُرُوا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے یہود و نصارہ تم یاد کرو جب رب تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اب یہود و نصارہ کیوں یاد کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ارواح میں جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر میرا رسول آئے گا، تم نے ان پہ کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. یہ اللہ نے میثاق کا پورا تذکرہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یاد کروا رہا ہے وہ بات کہ تم نے تورات میں بھی پڑھا، تم نے انجیل میں بھی پڑھا ہے، کیا کہ میں نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا. اللہ اہل کتاب کو وہ وعدہ یاد کروا رہا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور جدھر مفسرین زیادہ گئے ہیں، ابھی آپ کے دل کی کلی کھلے گی سرکار کی عظمت کا نقطہ. اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس میں خطاب نہیں کیا، خطاب اپنے نبی کو کیا ہے. زہرا کے بابا کو خطاب کیا ہے، حسنین کے نانا جان کو خطاب کیا ہے. تو پھر عبارت کیا بنے گی؟ وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اچھا، یہود کو تو اس لیے یاد کروایا، انہوں نے کتاب سے پڑھا تھا. بڑا بریک سا نقطہ ہے، میرے ساتھ رہیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یہود کو رب نے اس لیے یاد کروایا، یہود نے تورات میں پڑھا، عیسائیوں نے انجیل میں پڑھا. اب بتاؤ سرکار نے کہاں پڑھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا لیا؟ وعدہ لیا. نبی نے کہاں پڑھا؟ سوال میرا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جواب آپ نے نہیں دینا، میں نہیں دینا، پریشان آپ ہو گئے. بس سبحان اللہ کہہ دیجئے تھوڑا سا. یاد رکھیے نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. محبوب آپ اس قرآن سے پہلے کوئی بھی کتاب پڑھتے نہیں تھے. کوئی یہ نہ سمجھ لے نبی نے تورات پڑھی تھی، سرکار نے انجیل پڑھی تھی. قرآن نے واضح کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. محبوب اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور،
نہ صحائف، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا. سونیاں نہ تسی کوئی کتاب پڑھی نہ ہاتھ نہ لکھیا. ہن یہودیاں نے تے پڑھیا سی اپنی کتاباں تے رب نے یاد کرا چھڈیا، تے سرکار نو رب نے کیویں یاد کرایا؟ پھر آپ نے کسی کتاب میں نہ تورات پڑھی نہ انجیل، رب نے پڑھنے دی نہیں. کیوں؟ اگر پڑھتے تو مکے کے کافر کہتے عیسائیوں کی یہودیوں کی کتابیں پڑھ کے عربی میں آیتیں بنا کے لے آتا ہے. اس لیے رب نے پڑھنے دیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. لوگ یہ مراد لیتے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہی اتری اقرا بسم ربک، اقرا ما انا بقارئ. پڑھے لکھے جاہلوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. امی کا ترجمہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہو. میں نے کہا آدم علیہ السلام جب نبی کا وسیلہ دے کے دعا مانگی رب سے تو اللہ نے فرمایا آدم اس نبی کو کیسے پہچانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا میری نظر عرش پہ گئی، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، انہیں پڑھنا بھی آئے، ان کے جسد خاکی میں رب نے روح پھونکی، انہیں پڑھنا بھی آئے. جو سب نبیوں کا نبی ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، جس کی خاطر سب نبیوں کو نبوت ملی ہے، اسے پڑھنا ہی نہ آئے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. میری عادت ہے میں کبھی وہ بات جو کسی نے کی ہو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، جس کا کریڈٹ ہے اسے جانا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں سرکار نے پتہ کیوں نہیں لکھا؟ میں ادھر آؤں گا وہ اذکر اذا خذ اللہ. میں سرکار نے اس لیے نہیں لکھا، اگر سرکار لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے. بولو، سرکار لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے. تو جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں اس پہ قلم کا سایہ پڑتا ہے، قلم کا سایہ پڑتا ہے. سرکار کو گوارا نہیں ہے کہ میری قلم کا سایہ اے مالک تیرے نام پہ پڑ جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. سرکار کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، رب نے پڑھنے نہ دیا. کل کوئی یہ نہ کہے تورات زبور انجیل کی کتابیں پڑھ کے آیتیں بنا کے لے آتے ہو. پڑھنے نہیں دیا، لکھنے بھی نہیں دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں توجہ کہ اس لیے نہیں لکھا کہ آپ لکھیں گے رب کا نام کہ میں لکھوں قلم کا سایہ اللہ کے نام پہ نہ پڑ جائے. تو پھر رب نے فرمایا محبوب تو نے میرے نام کا اتنا احترام کیا ہے کہ قلم کا سایہ میرے نام پہ نہ پڑے، ہم تیرا سایہ ختم کر دیں گے تاکہ کسی کا کچھ تیرے سائے پہ نہ پڑے. دیکھیے نا، کوئی پیر صاحب ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، حافظ قرآن ہوں، علامہ ہو، باتھ روم میں جائے گا اس کا سایہ گندی جگہ پہ پڑے گا، اس کے سائے پہ لوگ پاؤں رکھیں گے. محبوب تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا ہے کہ قلم کا سایہ اس پہ نہ پڑے، ہم تیرا سایہ ختم کر دیں گے تاکہ کسی کا پاؤں تیرے سائے پہ نہ پڑے. قرآن کہتا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. توجہ کہ نبی پاک نے نزول وحی سے پہلے اقرا کی آیت سے پہلے نہ کی کتاب پڑھی نہ کچھ لکھا. یاد رکھیے نبی او ہوندا جڑا رب کو پڑھ کے آندا ہے. میرا ایک ذہن میں نقطہ آ رہا ورنہ ادھر جا نہیں رہا، اس لیے کہ میں کسی موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. توجہ کے ساتھ
اب اللہ نے جو نبی کو یاد کرایا ہے وَاُذْكُرْ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو نبی پاک کو اللہ کیوں یاد کروا رہا ہے؟ چلو آگے تھوڑا سا، پچھلے بھی تھوڑے جے بول پونا۔ یاد رکھیے معاملہ اسے یاد کرایا جاتا ہے جس نے کسی جگہ سے یا تو پڑھا ہو، توجہ، یا اس کو یاد کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو اور واردات کا ناظر بھی ہو۔ ایک موقع کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ اسے کہیں گے یاد کر یار جدو تینوں میں کیا سی، انہیں کہنا میں تو سگا ہی نہیں ہوتے، تو مینوں یاد کیویں کرا رہے ہیں؟ کوئی بات اس سے یاد کروائی جاتی ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو، واردات کا بولیے ناظر بھی ہو۔ وَاُذْكُرْ کا جملہ بتا رہا ہے، رب فرماتا ہے محبوب جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سونیا کرسی صدارت تو بیٹھا ہویا سی، یاد کرو اس وقت نو جدو رب نے نبیاں کو وعدہ لیا۔ اور امیر خسرو نے نہیں کہا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ امیر خسرو بھی کہتے ہیں ایک تو الستو بربکم والا جلسہ ہے، ایک لا تؤمنن بہ ولا تنصرن والا جلسہ ہے، کہ جو یہ جلسہ تھا اس میں کیا تھا؟ امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود، رب اس مجلس کا میرے مجلس تھا۔ اندر لا مکان خسرو کہتے خسرو وہ جو محفل تھی نا الستو بربکم کے بعد میثاق والی، وہ لا مکان میں ہو رہی تھی، محمد شم محفل بود، سرکار شم محفل تھے، شب جائے کہ من مودم۔ توجہ کے ساتھ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَاُذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو، توجہ، جب اللہ نے نبیوں سے کیا لیا؟ مجھے بتاؤ یہاں تک آیت کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اگر نہیں کلیئر ہوئی تو مجھے بتائیں۔ ہو گئی؟ اب آگے چلیں۔